ایسا ہی کچھ منظرنامہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ دیرینہ خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی جو اس نے اپنے دوست پیلو مودی کو بتائی تھی۔ مودی نے بھٹو سے کہا، میرے خیال میں تم پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہو۔ تو اس نے جواب دیا، پاکستان میرے لیے ایک بہت چھوٹا سا میدان عمل ہے۔ اس کی وزارت عظمیٰ دراصل میرا پہلا زینہ ہوگا جس پر پاؤں رکھ کر میں تیسری دنیا کا رہنما بنوں گا۔ لیکن 1970 کے انتخابات کے نتائج نے تو اس کا پہلا ہی قدم ناکام بنا دیا تھا۔ وہ الیکشن ہار چکا تھا اور عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان مملکت خداداد پاکستان کے منتخب عوام کے سربراہ اور وزیر اعظم بننے جا رہے تھے۔ 300 اراکین اسمبلی میں سے بھٹو کے ہاتھ صرف 81 نشستیں آئی تھیں اور شیخ مجیب الرحمان کے پاس 160 نشستیں تھیں۔ بھٹو کی سیاست صرف پنجاب اور سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان میں بھی اس کی مخالف جماعتیں نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھنے جا رہی تھیں۔ خواب ٹوٹنے کا موسم بہت کربناک ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں آدمی اس بساط کو ہی الٹ دینا چاہتا ہے جس پر چند لمحے پہلے وہ بیٹھے ہوئے کھیل رہا ہوتا ہے۔ خورشید حسن میر پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی کے رہنما تھے۔ وہ راوی ہیں کہ الیکشن کے نتائج آئے تو ہم سب بہت افسردہ تھے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا اور میرے ساتھ والی سیٹ پر بھٹو اور پچھلی سیٹ پر پرویز رشید اور راجہ انور بیٹھے تھے۔ ہم تینوں نے مایوسی کے عالم میں بھٹو سے کہا کہ ہمارے تو سارے انقلابی خواب اب پورے نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے جواب میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو فقرہ کہا وہ پاکستان میں برپا ہونے والی خون آشام کشمکش کی کہانی بیان کر رہا تھا۔ اس نے کہا، دیکھتے جاؤ، میں مجیب کو یحییٰ سے مرواؤں گا اور یحییٰ کو اندرا سے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی سیاسی لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ اور اس پارٹی کے وفادار فسطائی صحافیوں نے پورے ملک میں مجیب الرحمان کو ایک فتنے اور ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے زہر قاتل ثابت کرنا شروع کر دیا۔ بھٹو کی یہ مکروہ خواہش اس وقت پوری نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ اقتدار پر براجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ یحییٰ خان کو شیشے میں اتار کر اپنے ساتھ نہ ملا لیتا، اور پھر دونوں مل ہی گئے۔ مغربی پاکستان میں ایک خوف کا ماحول پیدا کیا گیا تھا۔ اگر شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار مل گیا تو وہ اس ملک کو بھارت کے ہاتھوں بیچ دے گا۔ اس کے 6 نکات دراصل پاکستان کو برباد کرنے اور اس ملک کو بھارت کی کالونی بنانے کا راستہ ہے۔ پاکستان کو اس فتنے سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ شیخ مجیب الرحمان الیکشن جیت چکا تھا، اس کا راستہ روکنا بہت مشکل تھا۔ انتخابات کو 2 ماہ گزر چکے تھے اور منصوبہ ساز قوتیں شیخ مجیب کے فتنے سے نجات کے لیے سیاسی اور فوجی دونوں سطح پر بھرپور کوششوں میں لگی ہوئی تھیں۔ صاحبزادہ یعقوب علی خان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ فوج میں لیفٹیننٹ جنرل تھے اور انہیں 1 مارچ کو مشرقی پاکستان کا گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان نے حالات دیکھے اور بھٹو اور اس کے ہم رکاب اسٹیبلشمنٹ کی نیت پانپ لی۔ انہوں نے 4 صفحات پر مشتمل اپنا استعفیٰ لکھ کر یحییٰ خان کو پیش کر دیا۔ یہ 4 صفحات اس مملکت پاکستان کی تباہی کے منصوبے کا ماتم ہے۔ صاحبزادہ یعقوب علی خان کو بزدل قرار دے کر لیفٹیننٹ جنرل سے میجر جنرل بنا دیا گیا اور پھر انہوں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ اپنا فوجی عہدہ تحریر نہیں کیا۔ صرف 6 دن بعد لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان کو جب مشرقی پاکستان کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو چیف جسٹس BA صدیقی نے اس سے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ مغربی پاکستان سے چیف جسٹس کو بلایا گیا لیکن کوئی ایسے حالات میں جانے کو تیار نہ ہوا۔ BA صدیقی کو خوف زدہ کر کے حلف لینے پر مجبور کیا گیا اور 9 مارچ کو ٹکا خان کو گورنر بنا دیا گیا، جس کی سربراہی میں 26 مارچ 1971 کو آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز ہوا۔ دھان منڈی میں واقع شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر آپریشن ہوا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی اور سب سے مقبول رہنما کو لاتوں اور گوشوں کی بارش میں گرفتار کر لیا گیا۔ شام 6 بجے ذوالفقار علی بھٹو فلائٹ پر کراچی پہنچا۔ لوگ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اس نے مختصر سی تقریر میں کہا، خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا، شاید اسی کارکردگی کا انعام تھا۔ ٹکا خان کو پیپلز پارٹی نے اپنا سیکرٹری جنرل بنایا بلکہ پنجاب کا گورنر بھی بنایا۔ مارچ 1971 اور مارچ 2023 میں صرف اتنا فرق ہے کہ شیخ مجیب الیکشن جیت چکا تھا اور باقی سب سیاسی پارٹیاں ہار چکی تھی۔ آج ابھی تک الیکشن نہیں ہوا لیکن 11 سیاسی پارٹیوں کے اتحاد پر شکست کا خوف اس قدر سوار ہے کہ وہ متوقع جیتنے والی سیاسی پارٹی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو ویسے ہی فتنہ
اور پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں، جیسے اس دور میں شیخ مجیب الرحمان کو پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن آج سے 52 سال پہلے لہجہ اس قدر خوفناک اور تلخ نہیں تھا جیسا تلخ اور انتقام سے بھرا لہجہ مریم نواز کا ہے۔ 52 سال پہلے کوئی رانا ثناء اللہ جیسے وزیر داخلہ نہیں تھا جو مسلسل للکارتا پھرے کہ میں نے شیخ مجیب کے فتنے کا سر کچلنا ہے، میں نے اسے گرفتار کر کے بلوچستان کی مت جیل میں لے جاؤں گا اور اس کو اوقات میں لاؤں گا۔ شیخ مجیب خوش قسمت تھا کہ اس پر پارٹی فنڈنگ، ٹیریان اور توشاہانہ جیسے بوندے کیس نہیں بنائے گئے تھے، اور نہ ہی اس وقت ججوں کا یہ وتیرہ تھا کہ ایسے معمولی سے مقدمات میں بھی وارنٹ جاری کرتے تھے، اور نہ ہی یحییٰ خان حکومت اس قدر سیانی تھی کہ ان وارنٹوں پر عمل درآمد کے لیے پورے ملک میں امن عامہ کو خطرے میں ڈال کر مجیب الرحمان کے دھان منڈی کے گھر کو میدان جنگ بنا دے۔ البتہ الیکشن کمیشن بالکل ایسے ہی تھا۔ جب 26 مارچ کو شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ پر پابندی لگائی گئی تو اس کے 160 اراکین اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ پورے ملک کا میڈیا اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو فتنہ قرار دے رہا تھا۔ صرف چند آوازیں تھیں، حمید اختر، عبداللہ ملک اور رحمان تھے جو آنے والے وقت سے ڈرا رہے تھے۔ حبیب جالب نے اپنی نظم بگیا لہو لہان لکھی۔ مجیب کے فتنے کی سرکوبی کے لیے ہونے والے آرمی ایکشن کے خلاف جب انجمن جمہوریت پسند خواتین نے طاہرہ مظہر علی اور بیگم نسیم شمیم اشرف ملک کی سربراہی میں جلوس نکالا تو لاہور کی مہذب آبادی نے ان خواتین پر تھوکا۔ پھر کیا تھا، ملک دو لخت ہو گیا۔ بھٹو برسر اقتدار آ گیا، کھر گورنر مقرر ہو گیا تو اس نے پورے لاہور میں پوسٹر آویزاں کرائے۔ صحافت کے 3 شیطان، حمید اختر، عبداللہ ملک اور رحمان۔ 50 سال پہلے بات پوسٹروں تک محدود تھی، لیکن آج معاملہ جلاوطنیوں، گرفتاری اور تشدد اور ارشد شریف کی طرح قتل تک آ پہنچا ہے۔ 50 سال پہلے کوئی مریم نواز جیسے فاشسٹ لہجے میں نہیں بولتا تھا کہ ہمارے خلاف لکھنے والے اور بولنے والے صحافی نہیں بلکہ پارٹی ورکر ہیں۔ حالانکہ اس دور میں حبیب جالب اور شورش کاشمیری جیسے صحافی اور لکھاری پارٹی جلسوں میں تقریر کیا کرتے تھے۔ آج ہم اس دور کی نسبت زیادہ خوفناک ماحول میں زندہ ہیں۔ ہم اپنے مستقبل سے زیادہ مایوس ہیں۔ 50 سال پہلے ایک الیکشن جیتے ہوئے شخص سے الیکشن ہارے ہوئے لوگوں کی لڑائی تھی، لیکن آج تو ہار کے ڈر سے خوف زدہ لوگ پیش بندیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ 50 سال پہلے بھٹو اکھاڑے میں اتر کر ہارا تھا، لیکن آج ملک کے سب سے مقبول رہنما کو اکھاڑے میں اترنے سے روکا جا رہا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں اکھاڑا تباہ ہو جائے۔ انہیں اندازہ نہیں ہے یہ اکھاڑا پورا پاکستان ہے، اور یاد رکھو اگر پورا پاکستان اکھاڑا بچانے کے لیے باہر نکل آیا تو کسی کو جائے پناہ نہیں ملے گی۔